السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جماعت ہفتم کے طلباء کو اسٹوڈنٹ گائیڈ کے اس لیکچر میں خوش آمدید۔ ہمارے جو گزشتہ لیکچر تھے اس میں ہم نے اپنا سبق نظم و ضبط کا مطالعہ کیا تھا، اس کی مشق حل کی تھی، مشقی سوالات حل کیے تھے۔ اب ہمارا جو اگلا سبق ہے، اگلا لیکچر، وہ ہماری نظم ہے۔ نظم کا عنوان ہے پیارا وطن، اور یہ اختر شیرانی جو ہیں انہوں نے لکھی ہے، اس کے شاعر ہیں اس نظم کے۔ عنوان سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیارا وطن یعنی ملک کے متعلق لکھی گئی شاعری یا لکھی گئی نظم ہے، اور عموماً ایسی نظموں کو ملی نظمیں یا نغمے بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ گنگنا دیں گے ان کو تو وہ نغمہ بن جائے گا، اور ویسے وہ شاعری ہوتی ہے تو وہ ملی نظمیں بھی کہلاتی ہیں، یعنی ملت اور وطن کے لیے یہ لکھی اور کہی جاتی ہیں۔ باقاعدہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بھی اشعار کی صورت میں لکھی گئی ہے، مختلف شعر ہیں اس کے۔ اب اگر دیکھیں تو ہمارا پہلا شعر ہے، کیوں نہ ہو کیوں ہمیں جان سے پیارا وطن، ہے جنت کا ٹکڑا ہمارا وطن۔ کہ یہ جو ہمارا وطن ہے ہمیں اپنی جان سے عزیز تر کیوں نہ ہو، آخر کوئی وجہ ہے کہ ہم اس سے محبت نہ کریں، اس سے محبت نہ کریں، اس کو اپنے دل میں نہ بسائیں، اس سے عقیدت نہ رکھیں، ایسی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو یہ جو وطن ہے ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں یہ اپنی جان سے بہت زیادہ عزیز ہونا چاہیے۔ کیونکہ یہ ہمارے لیے جنت کا ٹکڑا ہے، یہ زمین پر جنت کی ایک شکل ہے۔ اب جنت جو ہے اس کی اگر ہم خصوصیات دیکھیں تو اس میں آرام ہے، سکون ہے، خوبصورتی ہے، نعمتیں ہیں، اور وہ تمام نعمتیں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اس ملک وطن پاکستان میں موجود ہیں۔ خوبصورتی ہے ہر طرح کی، سمندر ہے، پہاڑ ہے، دریا ہے، صحرا ہے، میدان ہے، کھیت ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، سب کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد یہ چیزیں موجود ہیں اور ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں پتھر ہے، ہم اس پتھر کو مکانات بنانے میں استعمال کر رہے ہیں۔ ہماری زمین میں کوئلہ ہے، ہم وہ استعمال کر رہے ہیں۔ گیس ہے، ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اس طرح جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی آسانیاں ہیں وہ ہم استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے آسانیاں اللہ نے مہیا کی ہوئی ہیں، نعمتیں دی ہوئی ہیں، تو ہمارے لیے یہ جنت سے کم نہیں ہے یہ ملک، اس لیے ہمیں یہ جان سے بھی زیادہ عزیز تر ہے۔ اگلا شعر دیکھیں، سہانا ہے سندر ہے سارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ کہ یہ جو وطن ہے، یہ ملک ہے، یہ زمین ہے، یہ زمین کا ٹکڑا ہے، یہ سہانا ہے، سندر ہے۔ سہانا دلکش پیارا، اور سندر خوبصورت، دونوں کا تقریباً ایک ہی معنی ہوتا ہے، لیکن ان کی نوعیت میں معمولی سا فرق ہے۔ خوبصورتی جو ہوتی ہے وہ پختگی ہوتی ہے، بیلنس ہوتی ہے، اور دلکشی جو ہوتی ہے، پیارا لگنا، وہ ہماری نوعیت پر انحصار کرتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز پیاری کیوں لگ رہی ہے۔ اس میں معصومیت ہوتی ہے پیاری شے میں، تو نرمی ہوتی ہے، نزاکت ہوتی ہے۔ تو یہ وطن جو ہے ہمارے لیے ایک بچے کی طرح خوبصورت، پیارا بھی ہے، اور اس کی خوبصورتی اگر ہم دنیا سے موازنہ کریں تو بہت ہی بہترین ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، نارتھ پاکستان جو ہے، پاکستان کے شمالی علاقہ جات، وہ
اپنی مثال آپ ہیں، حتیٰ کہ یورپیوں کے نظر میں سوئٹزرلینڈ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، اور جب وہ پاکستان آتے ہیں تو وہ شمالی علاقہ جات کو پاکستان کا یا ایشیا کا سوئٹزرلینڈ کہتے ہیں۔ تو اس کی خوبصورتی کا اندازہ آپ لگائیں کہ یہ کتنا خوبصورت ہے۔ صحرا دیکھیں، صحرا ہیں بڑے خوبصورت، اور حیران کن طور پر دنیا کا واحد جو فرٹائل ڈیزرٹ یعنی زرخیز صحرا ہے وہ پاکستان میں ہے، اور کہیں نہیں ہے کہ ہے صحرا لیکن وہاں پر بارش بھی ہوتی ہے۔ پھر پہاڑی اور چٹانی علاقے ہیں، کھیوڑا چلے جائیں، نمک کی کانیں ہیں، پنجاب میں KPK میں میدان ہیں، ٹھیک ہے، اور زرخیز زمینیں ہیں کہ جہاں فصلیں اگاتی ہیں۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا چلے جائیں تو وہاں کے پھل جو ہیں وہ بہترین ہیں، کمال کے ہیں۔ سندھ چلے جائیں اور مکران چلے جائیں تو وہاں پہ ساحل سمندر ہے، وہاں کی الگ خوبصورتی ہے اور نعمتیں ہیں کہ ہم سمندر سے بھی جو ہے وہ خوراک حاصل کرتے ہیں، مچھلیاں پکڑتے ہیں اور دوسرے ممالک کو بیچتے ہیں، پھر دریاؤں میں مچھلیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے تحاشا نعمتیں اس ملک کی سرزمین کی بدولت جو ہیں وہ بخشی ہیں، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس زمین کی حفاظت کرنی چاہیے کہ یہی زمین ہمیں سب کچھ دے رہی ہے۔ اگلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ یہ سرسبز جنگل لہکتے ہوئے، یہ باغوں کے منظر مہکتے ہوئے، کہ یہ جو جنگل ہیں اس ملک کے سرسبز، ہرے بھرے، گرین، وہ لہکتے ہیں۔ لہکتے کا مطلب لہراتے، جھومتے، لہلہاتے، اور جب ہوا چلتی ہے تو ہماری فصلیں، ہماری یہ درخت پودے یہ ہوا کے بل پہ جھومتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ خوشی میں جو ہیں وہ ناچ رہے ہیں۔ اور پھر باغات کو اگر دیکھا جائے تو باغات میں خوشبو ہی خوشبو بکھری ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کے باغ جو ہیں وہ خوشبوؤں سے بکھرے ہوئے ہیں، خوشبوؤں سے بھرے ہوئے ہیں۔ قدرت کی خوشبو، پھولوں کی خوشبو، فطرت کی خوشبو، مٹی کی خوشبو۔ لہکتا مہکتا ہمارا وطن، ہمارا وطن، پیارا پیارا وطن۔ اچھا، اگر آپ دیکھیں ایک اہم نقطہ جو میں یہاں پہ واضح کر دوں، یہ اگرچہ توڑ توڑ کر اشعار کی صورت میں لکھا گیا ہے، لیکن اگر اس کے معنی کو سمجھنا ہے تو یہ پورا 4 سطروں کا، 4 لائنوں کا ایک بند دیکھا جائے گا کہ پہلی 4 لائنیں ایک بند، اگلی 4 ایک بند، اگلی 4 ایک بند، تب جا کے یہ اپنا معنی اور مفہوم پورا کریں گی۔ لہکتا مہکتا ہمارا وطن، ہمارا وطن، پیارا پیارا وطن، کہ اسی طرح انہی درختوں کی طرح، انہی باغوں کی طرح ہمارا ملک، ہمارا وطن عزیز جو ہے وہ سرسبز رہے، شاداب رہے، لہکتا رہے، مہکتا رہے، خوشبو آتی رہے اس میں سے، یہ ترقی کرتا رہے۔ تو دعا ہے یہ، تو اس بند میں ایک طرح کی دعا بھی دی گئی ہے اپنے وطن کو۔ بہاریں ہیں باغوں پہ چھائی ہوئی، گھٹائیں ہیں کیا رنگ لائی ہوئی، خوشی سے ہے بھرپور سارا وطن، ہمارا وطن، پیارا پیارا وطن۔ ہمارے ملک کے جو باغات ہیں، جو سرسبز علاقے ہیں، وہاں بہاریں رہتی ہیں۔ بہار جو ہے وہ اردو شاعری میں خوشی اور ترقی کی علامت ہے۔ اشارہ کیا جاتا ہے جب کبھی بہار کا ذکر آئے تو اس کا مطلب دعا ہوتی ہے کہ یہ چیز ترقی کرے، وہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ پھل پھول رہی ہے، خوش ہے۔ تو جو بہاریں ہیں وہ ہمارے باغوں پہ چھائی ہوئی ہیں، اور ایک عجیب ہی میلہ ہوتا ہے بہار کے موسم میں۔ باغات اگر آپ دیکھیں، جو لوگ باغات کے قریب رہتے ہیں ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ سردیوں میں، گرمیوں میں جو باغات ہوتے ہیں یا
جنگل ہوتا ہے اگرچہ وہ سرسبز ہوتا ہے لیکن سکون نہیں دیتا، وہ دکھنے میں بالکل اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کہ آپ درخت کے نیچے بیٹھیں گے آپ کو پھر بھی گرمی محسوس ہوگی۔ جو خزاں کا موسم آتا ہے اس کے بعد، تو خزاں کے موسم میں درخت جو ہیں وہ خشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے اداسی اداسی چھا رہی ہے، اور پھر سردیاں آتی ہیں کہ اس میں پورا کا پورا جنگل، باغات سب گنجے ہو جاتے ہیں اور آمد و رفت جانداروں کی، جانوروں کی نہیں رہتی۔ بہت سے جو ہیں وہ گرم علاقوں کا رخ کر لیتے ہیں پرندے، کچھ جاندار جو ہوتے ہیں وہ زمین میں چھپ جاتے ہیں سردی کی شدت کی وجہ سے۔ لیکن ان تمام موسموں میں جب بہار آتی ہے تو وہ جو زمین میں چھپے ہوئے جاندار ہوتے ہیں، کیڑے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، وہ باہر آ جاتے ہیں، پرندے جو ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں۔ جن درختوں پہ جو درخت خشک ہو جاتے ہیں ان پہ نئے پتے، نئے پھول آنا شروع ہو جاتے ہیں اور رنگ رنگ کے، طرح طرح کے پھول جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ اب گرمیوں میں درختوں پہ پتے تو ہوتے ہیں لیکن پھول نہیں ہوتے، اور بہار کا جو موسم ہوتا ہے اس میں درختوں پر پھول بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، رنگین پھول۔ کسی پہ آپ کو جامنی رنگ کا پھول نظر آئے گا، کسی پر آپ کو سفید رنگ کا پھول نظر آئے گا، کسی پر سرخ آئے گا۔ تو اس طرح سے درختوں پر بے تحاشا پھول اور پھل آنے لگتے ہیں اور پرندے بھی رخ کر لیتے ہیں۔ پھر نہ صرف وہ دکھنے میں اچھا لگ رہا ہوتا ہے باغ، بلکہ سننے میں بھی کافی اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہاں پرندوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں چہچہانے کی۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے، ہمارے وطن کے جو باغ ہیں ان میں بہاریں رہتی ہیں، اور جو گھٹائیں ہیں یعنی بادل ہیں یہ ایک الگ رنگ کی الگ طرح کی دلکشی پیدا کر رہے ہیں۔ بادلوں کو بھی آپ دیکھیں تو آپ کو بظاہر یوں لگتا ہے کہ بادل جو ہوتے ہیں وہ کالے ہوتے ہیں، لیکن کالی گھٹائیں بھی ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کبھی اگر آپ دیکھیں تو سفید بادل بھی ہوتے ہیں، پیلے بادل بھی ہوتے ہیں، نارنجی بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ موسم کا جائزہ لیں تو آسمان جو ہے وہ طرح طرح کے رنگوں سے بادلوں کی وجہ سے بھر جاتا ہے۔ رات کو دیکھیں تو بادل جو ہیں وہ پیلے اور سفید اور لال اس طرح کے نظر آ رہے ہوتے ہیں، دن کو کالے نظر آ رہے ہوتے ہیں، پھر کبھی سفید نظر آتے ہیں، شام کے وقت بالکل الگ طرح کا رنگ ہوتا ہے، کبھی کبھی سرخ ہو جاتے ہیں۔ تو آسمانوں پر بھی الگ الگ طرح کے جو ہیں وہ رنگ پھیل جاتے ہیں۔ تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو بادل ہیں، بہاریں ہیں، ان سے جو ہیں خوشیاں اور الگ الگ طرح کے رنگ پھیل رہے ہیں کہ جو دیکھنے میں بھی اچھے ہیں، سننے میں بھی اچھے ہیں، محسوس کرنے میں بھی اچھے ہیں۔ تو ہمارا وطن ان کی وجہ سے خوشیوں سے بھر گیا ہے۔ ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ وطن کے فسانے سناتے ہیں ہم، یہی گیت دن رات گاتے ہیں ہم اس کے ہیں، یہ ہے ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ اس بند میں دیکھا جائے تو پہلی جو 2 لائنیں ہیں اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ وطن کے فسانے کا مطلب قصے، کہانیاں، ذکر، کہ ہم صرف اپنے وطن کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں، یہی گیت دن رات گاتے ہیں ہم یہی سے مراد وطن کی بات ہو رہی ہے کہ وطن کے ہی نغمے گاتے رہتے ہیں۔ نغمے سے مراد تعریف، قصیدہ، کچھ بھی کہہ لیں آپ، لیکن نغمہ وہ تعریف ہوتی ہے کہ جو وطن کے لیے کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اپنے وطن سے، ملک سے اتنی محبت ہے کہ ہم فسانے سناتے ہیں، اس کے قصے ہر جگہ جا کے بیان کرتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کی کہانیاں سناتے ہیں، یہاں کیا حالات و واقعات ہو رہے ہیں، ہم وہ بڑی خوشی سے، فخر سے اپنے وطن کے بارے میں بتاتے ہیں۔
اور ہماری زبان پر اسی وطن کی تعریف، اسی وطن کے قصیدے، اسی وطن کے نغمے ہوتے ہیں، دن ہو چاہے رات ہو، ہم کوئی وقت نہیں دیکھتے اور اس کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ اور کیوں کرتے ہیں ایسے؟ کیونکہ ہم اس وطن کے ہیں اور یہ وطن ہمارا ہے، ہم اس وطن سے محبت کرتے ہیں اور یہ وطن ہم سے محبت کرتا ہے، بدلے میں ہمیں بہت کچھ دیتا ہے، اور یہ وطن ہمارا ہے اور ہمارے لیے جان سے بھی پیارا ہے۔ تو یہ تھی ہماری نظم ہمارا وطن۔ شاعر ہیں اس کے اختر شیرانی۔ انشاءاللہ اگلے جو ہمارا اگلا لیکچر ہوگا اس میں ہم اس کی مشق حل کریں گے۔ یقینی طور پر کوئی دقت نہیں ہوگی، اگر ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ نے اس کے مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ کاپیوں پہ لکھنے ہیں۔ اگلی جو ہماری اگلا ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم اس کی مشق حل کریں گے۔ اور مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ ہم ان کی تشریح کب کریں گے، تو یقینی طور پر انشاءاللہ امید ہے کہ جب کالج کھلیں گے، اسکول کھلے گا، کالج کھلے گا، تو ہم یہ کام جو ہے آپ کا وہ کلاسز میں باقاعدہ کرائیں گے اور مزید وضاحت سے سمجھائیں گے بھی۔ ابھی کیونکہ اگر آپ کو لکھنے کے لیے کام دے دیا جائے تو وہ بہت زیادہ ایک تو بڑھ جائے گا، اور پھر اس میں مسئلہ یہ ہوگا کہ اب آپ کیا لکھتے ہیں، کس طرح لکھتے ہیں، ہم وہ لفظ با لفظ حرف با حرف ادھر لکھ نہیں سکتے کہ وہ بہت ہی زیادہ ہو جائے گا۔ تو سن کر لکھنا، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ سوال کے جواب لکھتے ہوئے بھی بہت سے بچوں کو مسئلہ ہو رہا ہے، تو اس لیے وہ جہاں لکھنے کا ہمارا زیادہ کام ہے ہم وہ انشاءاللہ باقاعدہ طور پر کلاسز میں ہی کریں گے۔ اور امید ہے، آثار ایسے لگ رہے ہیں کہ بہت جلد کالجز جو ہیں وہ کھل جائیں گے، ہمارا کالج بھی کھلے گا، تو ہم اپنا یہ جو کام ہمارا باقی بچ رہا ہے یہ ہم کسی نہ کسی صورت کر لیں گے۔ اگلے لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ۔